السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ محترم اور معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اس سے پہلے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے الرحیق المختوم میں کچھ بنیادی باتوں کی طرف اشارہ ہوا۔ شق صدر کا واقعہ کیسے ہوا، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے برکتیں کیسے ہوئی، کس طرح آپ نے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا مال لیا، ملک شام لے گئے، نفع لے کر آئے، اور خانہ کعبہ کے حجر اسود پتھر رکھنے کی جو لڑائی تھی آپ نے اسے کیسے سلجھایا۔ آخری درس میں الحمدللہ ان باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں اشارہ کیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت اور رسالت کیسے پہنچی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ کیسے تھا۔ ہم نے کچھ بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس کے قریب ہو چکی، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کے تعاملات جو تھے، آپ کے جو معاملات تھے، قوم آپ کی ذہنی اور فکری وسعت نظری کو مانتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی پسند تھی، چنانچہ آپ ستو اور پانی لے کر مکہ سے 2 میل دور کوہ ہرا کے پاس ایک غار میں جایا کرتے تھے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے، جس کی لمبائی 2.25 گز اور نیچے کی جانب بہت زیادہ گہرا ہے، بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے کو کیا ہے وہ غار بنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اسی غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے، اور بقیہ اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ اپنے وقت کو گزارا کرتے تھے۔ کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے جو شرکیہ عقائد تھی اور واہیاتانہ تصورات تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل پسند نہیں تھی، لیکن آپ کے سامنے کوئی واضح راستہ نہیں تھا، نہ آپ آگے بڑھ سکتے تھے نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے، تو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور انشراح صدر کیا ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ کی تدبیر کا ایک حصہ تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کیا۔ در حقیقت میں جس روح کے لیے یہ جو مقدر وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدلنے والے تھے، اس کے لیے ضروری تھا کہ زمین کے اندر جتنے بھی مصروفیات ہیں، شور و غل ہیں، چھوٹے بڑے کام ہیں، آپ سب سے کٹ کر تنے تنہا ایک اللہ کی عبادت کے لیے اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو تیار کریں۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو مٹانے کے لیے تیار کرنا چاہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ کے لیے خاتون نشینی کو مقدر کر دیا۔ گویا آپ نبی بننے سے 3 سال پہلے سے ہی کیا ہے تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر کرتے، اس کے وجود کے پیچھے پیچھے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، بلکہ جو چیزیں اللہ نے آسمان میں بنائی، زمین میں بنائی، آپ کے اپنے نفس میں بنائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ذہن کو اس میں لگا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا ہے اور اس کے کمال کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 40 برس کی ہو گئی اور آپ سن کمال کو پہنچ گئے، کہا جاتا ہے یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے۔ اسی عمر میں
اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے تو زندگی کی افق کے پارے سے آثار نبوت چمکا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جگمگانا شروع ہوئی۔ یہ آثار خواب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کیا ہے تعبیر ہو جاتا، ویسے ہی ہو جاتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، یعنی آپ کے نبی بننے سے پہلے آپ کو خواب دکھائے جانے لگے، اور وہ خواب بھی کیسے ہوتے ہیں؟ جو آپ رات میں دیکھتے صبح میں ایسے ہی ہوتا، جو مدت نبوت کا 46واں حصہ مانا جاتا ہے، کیونکہ خواب اسی کا حصہ ہے۔ اور کل مدت نبوت کیا ہے؟ 23 برس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے۔ اس کے بعد جب حرا میں خلوت نشینی کا تیسرا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ کے پاس تشریف لائے، اور اضلال القرآن کے اندر حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ امام بخی نے ایک روایت نقل کرتے ہوئے کہا کہ خواب کی مدت 6 ماہ تھی، لہذا خواب کے ذریعے نبوت کا آغاز 40 سال کی عمر کو مکمل ہونے تک ماہ ربیع الاول میں ہوا، جب آپ کا ولادت کا مہینہ تھا، لیکن حالت بیداری میں آپ کے پاس وہی رمضان میں آئی، اور اس سے پہلے جتنی باتیں آپ کو بتائی گئی وہ ساری خواب کے اندر بھی۔ دلائل و قرائن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی اس واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے۔ تحقیق جیسے کہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ دوشنبے کی رات میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی، 610 تھی قمری حساب سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے اور 12 دن، اور شمسی حساب سے 29 سال 3 مہینے اور 22 دن تھی۔ اب اگر مؤرخین میں اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں شرف نبوت سے اور اعزاز وحی سے آپ کو سرفراز کیا گیا۔ بیشتر سیرت نگار کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن ایک وہ گروہ ہے جو رمضان کا مہینہ بتاتا ہے، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا۔ اب اس میں اگر اختلافات کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ اقوال ہیں، لیکن صحیح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ بعض کے نزدیک کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیا ہے اتارا ہے، قرآن کو نازل کیا گیا۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ بہرحال تو معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن اترا نہ ربیع الاول کا مہینہ تھا بلکہ وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں اتارا، ہم لوگوں کو عذاب کے خطرے سے آگاہ کرنے والوں میں سے تھے۔ دوسری قول کی ترجیح اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ماہ رمضان میں ہوا کرتا تھا۔ آپ کب رکتے تھے؟ جب رمضان کا مہینہ ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ غار حرا میں رمضان کے مکمل مہینے آپ رکا کرتے تھے، اور جو 3 آیتیں میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ نے صاف طور پر بتایا کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے اندر اتارا ہے۔ جو لوگ رمضان میں نزول وحی کے آغاز کے قائل ہیں ان میں پھر اختلاف موجود ہے۔ اس دن رمضان کی کون سی تاریخ تھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تاریخ تھی، بعض لوگوں نے کہا 17 رمضان، بعض نے کہا 18 رمضان ہے۔ بہرحال 17ویں تاریخ کو اکثر علماء نے صحیح قرار دیا ہے، اور صاحب کتاب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک 21ویں تاریخ کو سب سے زیادہ ترجیح دی جانی چاہیے۔ حالانکہ ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، لیکن بیشتر سیرت نگاروں نے، یعنی جو علماء نے سیرت لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی عطا کی گئی وہ دوشنبے کا روز تھا، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی اس میں ملتی ہے کہ دوشنبے کے دن روزے کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، جس میں مجھے پیغمبر بنایا گیا، اور جس میں مجھ پر وحی اتاری گئی۔ اور یہ روایت کہاں پر موجود ہے؟ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور اس سال رمضان میں دوشنبے کا دن 7، 14، 21 اور 28 تاریخوں میں پڑتا ہے۔
ادھر صحیح روایتوں سے یہ ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں یہ کیا ہے مہینہ پڑتا ہے، اور انہی تاقراتوں میں کیا ہے منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر رمضان کے مہینے میں دوشنبے کے روز اور 21 تاریخ کو کیا ہے وہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اتنا ان مختلف روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ چلیے اب ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قصے کی طرف چلتے ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے زبانی طور پر اس واقعے کی ساری تفصیل سنی کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے نوازا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح ویسے ہی نمودار ہو جاتا، پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ غار ہرا میں آپ نے خلوت اختیار فرمایا اور کئی کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف آپ عبادت رہا کرتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے تھے، اور جب توشہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے، اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جایا کرتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا اور آپ غار ہرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا کہ میری قوت نہیں چھوڑ دی، اتنی زور سے دبایا کہ آپ کی طاقت ختم ہو گئی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے دوبارہ پکڑا اور پھر سے مجھے دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا اور چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے کیونکہ آپ کا رب کیا ہے نہایت ہی کریم ہے، نہایت ہی بزرگ ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے پڑھنے لگے، آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس آپ تشریف لائے اور فرمانے لگے مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈر ہلکا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ بتایا، فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا قطعا نہیں، خدا کی قسم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ کہتی ہیں خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درد مندوں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دستوں کی آپ بندوبست کرتے ہیں، مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، اور مصیبت زدہ لوگوں میں کے مسئلے میں آپ مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا کے پاس لے گئی۔ ورقہ کیا ہے دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے بھی تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے، ان سے حضرت خدیجہ نے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا سنا تھا سب بیان کر دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی رسول ہے، یہ تو وہی کیا ہے فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ کاش اگر اس وقت میں جوانی اور توانائی میں ہوتا تو کہتے ہیں کہ کاش اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، اس وقت میں آپ کی مدد کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے اپنے گاؤں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، جب جب کوئی آدمی اس طرح کا اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے اسے گاؤں سے نکالا گیا ہے، لوگ ضرور آپ سے دشمنی کریں گے، اور کہتا ہے کہ اگر میں آپ کا زمانہ پالوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی ہی وفات پا گئے اور وہی اس وقت رک گئی تھی۔ تبرانی میں
اور سیرت ابن ہشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچانک وحی کی آمد کے بعد غار حرا سے نکلتے تو پھر واپس آ کر بقیہ مدت قیام پوری کی، اس کے بعد مکہ تشریف لائے۔ طبرانی کی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکلنے کے دو سبب واضح ہوتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت چیز نہیں تھی۔ میں شدت سے ان لوگوں سے نفرت کرتا تھا، ان کی طرف دیکھنے کی تاب نہ لاتا تھا۔ جب وہی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا یہ ناکارہ، یعنی خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں کہتے ہیں کہیں شاعر اور پاگل تو نہیں ہے، میرے بارے میں قریش ایسی باتیں کہنے لگیں گے، میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے کیا ہے میں کوئی دوسرا معاملہ کر دوں گا۔ اب رہا یہ بات جو ہے جو کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر جائیں اور وہاں سے اپنے آپ کو لڑکا لیں، یہ حدیث رسول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ امام ابن شہاب زہری کا قول ہے، جسے امام بخاری نے اپنے کتاب میں منقطع سند کے ساتھ روایت کیا۔ تو لہذا کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہی اتری تو آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا۔ بعض لوگوں کو اس بات کو کہتے ہوئے سنا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک روایت جو ایک اثر ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے، یہ منقطع ہے اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ صاحب کتاب نے اس کا ذکر کیا ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایسی آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو، میں تو جبرائیل ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر کیا ہے اپنے پروں کو جمائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹہر کر جبرائیل کو دیکھنے لگا اور اسی درمیان مجھے میرے ارادے نے غافل کر دیا۔ اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، البتہ اپنا چہرہ آسمان کے افق میں گھما رہا تھا اور اس کے جس گوشے پر میری نظر پڑتی حضرت جبرائیل اس طرف مجھے دکھائی دیتے۔ میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھا نہ پیچھے ہٹا، یہاں تک کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجے، وہ مکہ تک جا کر پلٹ آئے لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر جبرائیل چلے گئے، میں بھی اپنے اہل خالہ کی طرف پلٹ آیا اور حضرت خدیجہ کے پاس جا کر ان کی ران کے پاس انہیں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ بخدا میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے۔ اس کے جواب میں نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا چچا کے بیٹے آپ خوش ہو جائیں، آپ ثابت قدم رہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہیں ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا قدوس قدوس، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کی بات بتاتی ہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ کی زبانی تفصیلات سن کر اس ذات کی قسم کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ اس امت کے نبی ہیں اور آپ کے پاس وہی ناموس آیا ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ اب یہ پہلی وحی کا سارا واقعہ ہوا۔ رہی بات ہے کہ وحی کتنے دن تک بند رہی، تو اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی۔ بنیادی بات سمجھیں کہ جب پہلی وحی آپ پر اتری اس کے بعد دوسری وحی آنے تک ایک لمبا عرصہ وحی منقطع رہی، وحی نہیں اتری ہے۔ اب اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرکار کتنے دن تک یہ وحی اتری ہے، رکی ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت امام ابن سعد نے نقل کی ہے کہ جس کا مفہوم کل یہ ہے کہ یہ بندش چند دنوں کے لیے تھی۔ یہ سارے پہلو پر نظر ڈالنے کے بعد یہی راجح ہے، بلکہ یقین معلوم ہوتا ہے اور جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ وہی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے، ایسی بات صاحب کتاب کہتے ہیں۔ البتہ یہاں پر دلائل پر بحث کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، صاحب کتاب نے اس طرح کا معاملہ لکھا ہے۔ وہی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین اور غمگین رہے اور آپ پر حیرت اور تعجب طاری رہا
چنانچہ صحیح بخاری میں کتاب التعبیر کی روایت کے اندر آتا ہے کہ وہی بند ہو گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں وہی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑوں پر تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کرتے، حضرت جبرائیل نمودار ہوتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اطمینان ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب وہی چند روز تک بند رہی، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ڈر گئے تھے، آپ گھبرا گئے تھے، آپ کو لگا کہ دوبارہ وہی کیوں نہیں اتر رہی ہے، آپ کا شوق انتظار بڑھتا رہا۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزار رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین طور پر معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اور جو شخص آپ کے پاس آئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل تھے، اور وہی کا سفر کیا ہے یہاں سے شروع ہو چکا ہے۔ اس طرح وہی کے لیے آپ کا شوق و انتظار اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ثابت قدم تھے، آپ نے اس بوجھ کو اٹھا لیا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا کہ میں چلا جا رہا تھا، مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان اور زمین کو کیا ہے بھر کر کیا ہے وہاں پر موجود ہے۔ مجھے اور خوف زدہ لاحق ہوا، پھر میں نے اپنے اہل خالہ کے پاس جا کر کیا ہے کہا کہ مجھے دوبارہ چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی نازل کی اور کہا یا ایھا المدثر، یہاں تک کہ والرجز فہجر، یہ آیتیں اتری۔ اس کے ذریعے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری وحی کا سلسلہ آغاز کیا۔ اب یہ بنیادی طور پر بات سمجھیں کہ پہلی وحی اتری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے کے حوالے سے کہا گیا، کچھ ایام یا ایک لمبے وقت تک وہی رکی رہی، آپ پریشان رہے، پھر جب دوسری وحی اتری تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تسلی ہو گئی اور آپ کا شوق یہاں پر ختم ہوا۔ اب جو وحی کی بات ہے وہی الگ الگ قسم کی ہوتی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ اگر آپ بات کریں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی تو انہوں نے وحی کی الگ الگ قسمیں بیان کی۔ سب سے پہلے وحی کی پہلی قسم ہے سچا خواب، ٹھیک ہے، جیسے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی کی شروعات ہوئی اسی طرح سچے خواب کے ذریعے ہوئی تھی۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ شروع کے 6 مہینے آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے، پہلی آیت کے اترنے سے پہلے 6 مہینے پہلے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب دکھائے جا رہے تھے، جیسا آپ رات میں دیکھتے صبح میں ویسے ہو جاتا۔ حقیقت میں یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب یہ ایک طرح کی وحی تھی۔ دوسرا وہی کا طریقہ کہ فرشتہ آپ کو دکھائی دے، ٹھیک ہے، فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں کسی بات کو ڈال دے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ ان روح القدس نفس فی روعی انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوا بمعصية الله فانما عند الله لا تنال الا بطاعته۔ روح القدس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روح القدس یعنی جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات کو ڈال دیا ہے کہ کوئی نفس نہیں مرے گا یہاں تک کہ اپنا مکمل رزق حاصل نہ کرے۔ تو آپ نے کہا کہ پس اللہ سے ڈرو اور اچھی روزی تلاش کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی کو روزی تاخیر سے مل رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حرام راستے سے کیا ہے اللہ کے رزق کو حاصل کر سکے۔ تو آپ نے کہا کہ جو تو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں حلال راستہ اپناؤ، اس لیے کہ اللہ کا رزق حرام ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسرا طریقہ، یعنی فرشتہ آئے آپ کے دل میں بات کو ڈال دے، نہ آپ نے فرشتے کو اس وقت دیکھا ہے نہ آپ کو نظر آئے، یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا وحی کا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ سے بات کرے، پھر جو وہ کہتا رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے یاد کر لیں۔ اور کئی صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجنبی آدمی سے گفتگو کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ایک وحی کا تیسرا طریقہ۔ وحی کا چوتھا طریقہ کہ آپ کے پاس وہی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی آواز کی طرح آتی ہے، وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا، وہی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ اونٹنی اتنی بھاری ہو جاتی کہ زمین پر بیٹھ جاتی، آگے نہ چل پاتی۔
اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت کی ران پر آپ لیٹے تھے تو آپ پر وہی اترنے لگی، تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میری ران اتنی بھاری ہو گئی تھی، قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے یا کوئی میری ران کو کچل رہا ہے، اس قدر اللہ کے نبی کا سر بھاری ہو گیا تھا۔ یہ وہی کی چوتھی شکل تھی اور سب سے تکلیف دہ طریقہ یہی تھا۔ اس کے علاوہ ایک پانچویں شکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے ہیں۔ اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حسب مشیت آپ کو وہی کیا جاتا تھا۔ یہ صورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف 2 مرتبہ پیش آئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے۔ چلیے، اس کے بعد ایک چھٹا طریقہ وہی کا، وہ وہی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات میں نماز کی فرضیت کے اعتبار سے عطا کیا گیا تھا۔ آپ کو آسمان پر بلایا گیا، آپ وہاں بلند ہوئے اور ڈائریکٹلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی گئی۔ یہ کیا ہے؟ چھٹی وحی کا طریقہ تھا۔ ایک اور ساتویں وحی کا طریقہ ہے کہ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے حجاب میں رہ کر ڈائریکٹ گفتگو کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے گفتگو فرمائی تھی۔ وہی کی یہ صورت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ معراج کی جو حدیثوں میں آیا ہے اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا حجاب کے ذریعے بات کی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ 8ویں شکل کا بھی اضافہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ رو درو بغیر کسی حجاب کی گفتگو کرے، لیکن اس صورت میں کیا ہے، کسی بھی سلف صالحین نے اس مسئلے میں گفتگو نہیں کی ہے۔ چلیے، جب وہی کی یہ 8 شکلیں ہمیں سمجھ میں آ گئی تو اس میں سے 7 شکلوں کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی آئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، خاص کر جب دوسری وہی اتری تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا۔ اب اس کے کیا کیا معاملے ہوئے؟ سورہ مدثر کی ابتدا میں یا ایھا المدثر سے لے کر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ یہاں تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت کا حکم دیا گیا، لیکن حقیقت میں بڑے دور بہت سارے مقاصد ہیں جو اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو ڈرانے کا حکم دیا۔ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہے اس سے پرخطر انجام سے آگاہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جا رہا ہے، اور بھی اس طرح کہ عذاب الہی کا خوف دلا کر آپ کے دماغ پر اثر ڈالا جا رہا ہے۔ رب کی بڑائی اور کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبرائی کو برقرار نہ رکھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف نہ کی جائے، بلکہ اللہ کے علاوہ جو بھی تعریف پسند ہے اس کی تعریف کو توڑ دیا جائے، کیونکہ زمین اللہ کی ہے اور سب کچھ اللہ کا ہوگا۔ اب یہ میں کیا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان آیتوں کے اندر یا ایھا المدثر سے لے کر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے احکام بیان کیے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے کو پاک رکھنے کا حکم دیا۔ یہ اصل میں ظاہر اور باطن کی پاکی اور تمام قسم کے شبہات ہیں، گندگیاں ہیں، اس سے آپ کو حد درجے پاک و صاف کیا جا رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے گھنے سائے ہیں، جس کی حفاظت میں انسان کے دل میں اللہ کا نور پڑتا ہے، یہاں تک کہ انسان معاشرے میں بلند مقام کب حاصل کرتا ہے؟ جب اس کا دل پاک و صاف ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کو پاک کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لباس کے ساتھ آپ کے دل کی پاکی بھی مقصود تھی۔ اس آیت کے اندر ایک اہم پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ احسان کر کے انسان کو جتانا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان جو بھی محنت کرتا ہے، جو بھی کارنامے انجام دیتا ہے، وہ سب محنتیں، وہ سب کارنامے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ جب اللہ کے فضل سے آپ نے لوگوں پر احسان کیا ہے تو حقیقت میں اللہ کا فضل بڑا ہے، آپ کی محنت بڑی نہیں ہے، لہذا آپ اپنی محنت کو یاد کر کے دوسروں پر احسان جتاتے ہیں اور اللہ کے احسان کو بھول جاتے ہیں۔ اسی کو شریعت اسلامیہ خود پسندی کہتی ہے، اور ایک بڑا جرم ہے احسان فراموشی یا احسان جتانا، یہ یقیناً ایک بڑا جرم ہے۔ یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہوں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، ہنسی اور ٹھٹا کریں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو قتل کرنے تک کا ارادہ کییں گے، بلکہ اہل ایمان ڈریں گے، کوششوں کے مسئلے میں کیا ہے، گھبرائیں گے۔ اس صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ثابت قدم رہنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو دین دیا ہے
اس کو بلند کرنا ہوگا، اس لیے اللہ نے کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ آپ اپنے رب کے مسئلے میں صبر کیجئے۔ تو صبر کسے کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کو صبر کرنا ہے، جو ایمان لائیں گے انہیں صبر کرنا ہے، اور جو ایمان کے قریب آئیں گے اس پہ اپنائیں گے، ان سب کو صبر کرنا ہے۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ نے سب کو آزمایا ہے، اللہ نے آزمایا ہے، کیونکہ آزمائش کے ذریعے انسان کا ایمان کیا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے، ایمان نکھر کر آتا ہے۔ انہی مذکورہ آیات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا، آپ کو ڈرانے کا حکم دیا گیا۔ بنی آدم کی اولاد جو غلط کام کر رہی ہے، اب اس کی طرف آپ کو اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ کو اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ان آیتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام دیا؟ پیغام کیا تھا؟ سب سے پہلے توحید کا پیغام دیا گیا، ٹھیک ہے؟ یوم آخرت پر ایمان کا پیغام دیا گیا، اپنے نفس کو پاک کرنے کا پیغام دیا گیا، یہاں تک کہ جب تک انسان کا نفس اور جسم پاک نہیں ہوگا وہ اللہ کا صحیح بندہ نہیں بن پائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حکم دیا گیا کہ آیت کے آخری ٹکڑے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انسان کو ایمان لانا ہوگا۔ پھر ان آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی، اس کی برتری آسمان میں جو ثابت ہے اس کا ذکر ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لپیٹے ہوئے ہیں تو کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے، اے ڈرنے والے، تو کھڑا ہو جا اور اپنی رب کا نام لے کر لوگوں کو ڈرانے لگ جا۔ چنانچہ اس زبردست بوجھ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے کیا تعلق؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے راحت کو قربان کیا، آپ نے اپنے بستر کو قربان کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی خاطر ان تمام مشقتوں کو برداشت کیا جو مشقت اسلام کے راستے میں آپ کو آنے والے تھے۔ یہ ایک بڑا عظیم اور ہیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر طوفانوں کی طرف آپ کو لے جایا گیا، کیونکہ جو آدمی بھی اس دعوت کا نام لے کر آگے بڑھے گا اسی مصیبتوں میں گھرنا پڑے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک آپ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ نے نہ اپنی کیا ہے جسم کا خیال کیا، نہ آپ نے اپنے اہل و عیال کا خیال کیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن ہوتا، رات ہوتا، صبح ہوتی، شام ہوتا، مرد ہوتے، بوڑھے ہوتے، بچے ہوتے، آپ نے اس امانت کو ہر کسی تک پہنچایا۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے میری بات کو مانا، قبول کیا تو میں انہیں سمجھاؤں گا، انہوں نے میری بات کا انکار کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری محنت اور پوری لگن کے ساتھ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کے کام کو انجام دیا۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ جب مکہ کا زمانہ تھا، آپ سوق ذی المجاز میں جاتے اور لوگوں سے کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی پیچھے سے آپ کو پتھر مارا کرتا تھا، ایک آدمی پیچھے سے پتھر مارتا اور کہتا اے لوگوں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات کو تم نہ ماننا، لیکن کیا آپ نے اس آدمی کے پتھر مارنے کی وجہ سے، کیا آپ نے اس آدمی کا آپ کو جھوٹا کہنے کی وجہ سے آپ نے اپنی دعوت کو چھوڑا؟ آپ آگے نکلتے تھے اور لوگوں کو کہتے جاتے تھے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ شخص کوئی اور نہیں، آپ کا چچا ابو لہب تھا، آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کو نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا، اہل خانہ کے مسئلے میں ستایا گیا، صحابہ کے مسئلے میں ستایا گیا، حد تو تب ہوئی جب ہجرت کا وقت آیا، حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی، آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، آپ کے قتل کا ارادہ کیا گیا، تب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں صرف دعوت کے کام کو انجام دینے کے لیے۔ کیا آپ کو مکہ چھوڑنا پسند تھا؟ بالکل نہیں، بلکہ آپ نے مکہ چھوڑا اس لیے تاکہ آپ مدینہ جائیں اور جا کر دعوت کے کام کو انجام دیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام کیا وہ دو مرحلے میں تھا، ایک مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی تقریباً 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، مدنی زندگی 10 سال آپ نے گزارے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دروس میں آپ کے سامنے بتایا جائے گا
کہ دعوت کے یہ ادوار اور مرحلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیسے کیسے گزرے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے مکی زندگی کا ذکر کیا جائے گا کہ 13 سال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی کیسی آزمائشوں کو آپ نے، آپ کے صحابہ نے برداشت کیا، پھر اس کے بعد مدینہ پہنچنے کے بعد کیسے 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 چیلنجز کا سامنا آپ کو وہاں بھی کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر نہ چیلنجز کبھی ختم ہوئے، نہ کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کے کام کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو بھی باتیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے سن کر ہمارے ایمان کو تازگی بخشے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے والا، دعوت دین کے خاطر وقت لگانے والا اور دعوت دین کے خاطر قربانی دینے والوں میں سے بنائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کوئی سوال ہوگا تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ سمینہ بیگم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ دو سوال ہیں شیخ۔ ایک سوال تو کیا ہے بولے تو پہلے سے اہل حدیث کے ہے، لیکن ان کو پورا ہر چیز معلوم ہے شیخ۔ معلوم ہونے پر بھی انہوں وڈی سلیے تو ان کو معاف ہے شیخ، انہوں پھر تو میں توبہ کر لیتی بول کے سب بول رہے ہیں تو معاف ہے شیخ اللہ کو۔ اور انہوں بکری کو گوشت گھر کو لائے تو میں نہیں لے لی شیخ، میں واپس کر دی، تو بس پوچھ رہے ہیں شیخ۔ اور ایک سوال کیا ہے، اب پہلے کوئی سوال مرے کا تو جواب دیکھ لیں پھر۔ جی شیخ، دیکھیے، وڈی جسے کہہ رہی ہیں یہ سود ہے اصل میں، ٹھیک ہے، سود جی کا ایک شیخ، نام ہے۔ سود کا مسئلہ ایسا ہے کہ اسلام کے اندر جو حرام کام ہے نا، حرام کام کئی کیٹیگری کی ہیں۔ کچھ جی حرام شیخ، ایسے ہیں کہ اگر انسان مرنے لگے تو حرام کام کر کے اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے۔ جیسے جی مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، تو جی اگر انسان کے لیے کھانے کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں اور مر جائے گا، نہیں کھائے گا، تو اتنا کھا سکتا ہے جتنے اس کی زندگی بچے، ٹھیک ہے، یہ ایک جی حرام ہے۔ بات اگر سود کی جائے، مرنے کا وقت آئے انسان مر جائے، سود کھانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، جی شیخ، پھر کیونکہ انہوں نے گناہوں میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ اور اس کے رسول سے دنیا اور آخرت میں لڑنے کے لیے تیار ہو جا، سوائے سود کے۔ تو جی کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، صحیح عقیدے کا کہے، سود کھائے، یہ اس کی کوتاہی ہے، سود کسی شکل میں جائز نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ، دوسرا مسئلہ کہ سود خور آدمی کے ساتھ کیسے کرنا، کیا اس کا تحفہ لینا، کیا اس کے گھر جی کا کھانا لینا۔ بنیادی جی بات یہ ہے کہ اگر وہ محبت بانٹنا چاہتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے گناہ کے بارے میں اسے تنبیہ کریں کہ جو سود کھاتے ہیں یہ حرام ہے، کسی شکل میں جی جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی کیا ہے، سود کھانے کے لیے ضرورتوں کا ذکر کرتا ہے، گھر میں جی گاڑی کی ضرورت ہے، شادی بچے کی کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، ضرورت اور سہولت میں فرق ہے۔ جی ضرورت یہ جی ہے نہیں کریں گے تو مر جائیں گے، یہ جی ضرورت ہے۔ سہولت یہ ہے کریں گے تو آسانی ہوگی۔ جتنے لوگ ضرورت کہتے ہیں سب سہولتیں۔ ایک جی شادی، شادی جس کے لیے سود لوگ اٹھاتے ہیں، کورونا وائرس کے اندر ہوا ہے کہ 2,000 2,500 میں اللہ سے ڈرنے والوں نے شادیاں کر لی بغیر جی کسی خرچے کے۔ ایسی بھی شادی ہو سکتی ہے، فتق اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دے گا، جی ٹھیک ہے۔ شیخ، سود جی بالکل جائز نہیں، نہ گاڑی کے نام پر، نہ شادی بیاہ کے جی نام پر۔ اور جو سود کے شیخ، ساتھ تعامل کرنے کا مسئلہ ہے، تو آپ اگر وہ محبت بانٹنا چاہتے ہیں، آپ ان کو تنبیہ کیجیے کہ آپ سود نہیں کھاتے شیخ، ہیں، انہوں بہت لہذا ایسے میں آپ کا تحفہ نہیں قبول کریں گی کیونکہ جی آپ کے گھر میں سودی نظام ہے، آپ اس کو بند کیجیے۔ جی اب رہا مسئلہ آپ کے نہ لینے سے اگر ان کو فرق پڑتا ہے، ضرور مت لیجیے، لیکن جی آپ شیخ، کے نہ لینے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو جی لیجیے اور شیخ، نصیحت کیجیے اور اس کو کھائیے مت۔ شیخ انہوں بہت حیث والے ہیں شیخ، میں کیا بولوں اتنا پریشانی ہے تو کئی کو میں جماعت اسلام کی تھی شیخ پہلے، ہوں، تو میرے شوہر تبلیغ کے مطلب چچیرے بھائی کو دیے، ہمارے شوہر میرے شوہر کو میرے کو، تو ہمارا خاندان پورا جماعت اسلام کے ہے شیخ۔ میرے شوہر اس میں جا کے تبلیغ کے ہوئے تھے، میرے کو بھی اجتماع کو لے کے جاتے تھے شیخ، اور جماعت میں بھی ایک دو مرتبہ گئی، میرے کو پسند نہیں آیا، اجتماع کو بھیج رہے تو میرے شوہر کو بولی یہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا، قرآن حدیث سے نہیں کر رہے، خالی فضائل میں پڑھ رہے بولتے۔ میرے شوہر الحمدللہ ویسا کچھ بھی غصہ کرنا میں نہیں کرے شیخ، الحمدللہ میرا تھوڑا ساتھ اگر دی۔ مختصر سوال پوچھ لیں تو نوازش ہوگی، جی سوال پوچھیں، کیا ہے؟
तो मेरे को क्या बोलते शेख, मैं उन्होंने उतना जाने वाले उतना हिस्से वाले हैं उन्होंने, तो मैं क्या बोली बोले तो, जब मेरे शोहर नहीं मालूम था, जब हमारे शोहर दिलाते थे शेख, हमारे पास नहीं रहे तो भी उनको दोस्त है, फुल हिस्से वाला है दोस्त, उन वड्डी से देता था शेख। तो हमारे शोहर को बाद में मालूम हो गया कि सूद लिए तो माँ के साथ 36 बार जिना करना है सबके। मैं उनके पीछे रहते रहते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शोहर भी अब अहले हदीस के हुए, अल्हम्दुलिल्लाह रफे दिन से नमाज पढ़ रहे, सब अच्छा है शेख। तो उन्होंने दिलाओ दिलाओ बोले, तो हमारे शोहर बोले नहीं दिला, तो मैं बोले तो नहीं, क्या भी नहीं होता बेटा, सवाब है ना, बोले तो सवाब नहीं होता आंटी, ऐसा है बोल के बोले तो उनको इतना सो मालूम होने के बाद भी शेख, मैं क्या बोली, तुम जमीन बेच लो, एक जमीन बेचो, तो एकड़ है ना जमीन बेचो, तो हाँ मैं जमीन बेचे, तो वहाँ मेरे गाँव में दोरा दोरा बोलते, मैं कैसे मैं एक बेचती बोल कैसे बोल रहे हैं उन्होंने, फिर माफी मांग ले, तो नमाज उनकी दुआ सब कबूल है, उनका घर को जाना बंद कर दी, सगे फूफू है शेख मेरे, मैं इनके घर को जाना बंद कर दी, क्यों बोले तो चाय पानी बोले तो सूद का छह था। अब कोसी भी रहने शेख, उन्होंने बिजनेस करना पूरा सूद से ठीक है, करे शेख। मैं आपका सवाल अल्हम्दुलिल्लाह समझ चुका हूँ, जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, कुल मिलाकर बात यही है कि जब वो सूदी तामुल करते हैं तो किसी तरह की मदद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला क्या कहता है, वो ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि तुम अच्छाई की काम में मदद करो, बुराई काम में मदद ना मत करो। आपने अपने शोहर को रोका, बहुत अच्छा काम किया। रहा उनके घर आने जाने का मसला, जाइए, मोहब्बत बांटिए, लेकिन जब भी जाएंगे तब उनको मना करना। अब लोग क्या है, सूद को सहूलतों के एतबार से इस्तेमाल करते हैं। जमीन है, जायदाद है, फिर भी बेचना नहीं, नाम बुरा आएगा, इसलिए सूद लेंगे। अल्लाह ताला से ऐसे लोगों को डरना चाहिए, उनके लिए दुआ करें, नसीहत भी करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनकी इस्लाह फरमाए। अकमल नाज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। शेख, वो अस्माउल हुस्ना जो है ना, अल्लाह के 99 नेम्स ग्रुप में भेजते बोले भेजे शेख, हमको भी जरा ग्रुप में ऐड करो बोलो शेख। ठीक है, अच्छी बात है। जो एडमिन हैं, आप उनसे राबता करें, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला ग्रुप में आपको ऐड करेंगे बिइज़निल्लाह। जो भी एडमिन है, अकमल नाज, इनका इनको अभी मैसेज करके या तो ग्रुप की लिंक इनको भेज दें ताकि ये भी ऐड हो इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर। यस, क्या अंजुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नामुस के माने क्या है शेख? जी नामुस फरिश्ता, वरका बिन नौफल ने फरमाया है ना कि जी यही जी, नामुस फरिश्ता है, बोले तो नामुस के माने क्या है? नामूस के मतलब वही है जो पैगाम पहुंचाता है, उसी को नामूस कहते हैं। ठीक है, जी उसका मतलब अच्छा, ये वही है। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। हयाकल्ला, मरहबा। हनीफ राजा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वक्त के बारे में पहले भी मैंने आपको कहा था, वक्त वक्त 7:30 बजे का किया जाए मगरिब की हाँ नमाज। जी जी, बिल्कुल आपने कहा था, आपकी दरखास्त सर आंखों पर है, लेकिन बहुत सारे मसाइल ऐसे दरपेश हैं कि वो वक्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कई सारे नमाज का मसाइल वक्त। दरपेश आ गए। जब आपने दरखास्त की थी, बाकायदा जिम्मेदारों से हमारी इस मसले पर गुफ्तगू हुई थी, और उन्होंने कहा कि सारा वक्त का मसला आपके ऊपर है, यानी मेरे अपने ऊपर है। अभी देखिए, अच्छा। 8 हो रहे हैं, 8:15 बजे हमारे यहाँ अजान होती है। अगर मैं वहां लेट करूंगा तो एक तो मगरिब की नमाज पढ़ के जल्दी मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन अगर वहां भी लेट करूंगा तो फिर इशा में भी मसला हो जाए, क्योंकि अभी 8 तक क्लास हो रही है। उमूमी तौर पर 8:15 तक क्लास चलती है। जी जी जी, तो इंशाल्लाह ताला जजाकल्लाह। कोशिश करेंगे कुछ, इसलिए बराबर 7:15 को नहीं शुरू कर रहे हैं, 2-4 मिनट आगे पीछे करके शुरू कर रहे हैं आपकी दरखास्त की जी बात। फिर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह थोड़ा और 5 मिनट आगे ढकेले उसे। जी, भाई, जजाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई, हयाक अल्लाह। अकबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, जो भी माँ बाप है दुनिया से वफात हो गए, दुनिया हम्म। से वफात हो गए, उनके हम्म। औलाद हैं उम्रा के जाते, तो उनके तरफ से उम्रा कर सकते हैं क्या शेख? यानी मैयत की तरफ से जिनका इंतकाल हो गया है, अगर उन्होंने, जी हाँ, कर जी सकते हैं जी उनकी तरफ से। अगर उन्होंने जी उम्रा शेख। नहीं किया है, माँ बाप की तरफ से कर सकते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैयत की तरफ से। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह फीक। हयाक। चलिए, इसी के साथ इंशाअल्लाह ताला इस मजलिस के अख्ताम का ऐलान किया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको सही दिन पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमको इखलास व ईमान अता करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।